السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذی الحجہ کے حوالے سے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 دنوں کے اندر تمام بنیادی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یعنی کوئی پوچھنے والا پوچھے کہ ان 10 دنوں کے اندر فضیلت کتنی ہے، کیسی ہے، کیا وجہ ہے، تو فضیلت بھی بتا دی، وجہ بھی ابن حجر کیا بتا رہے ہیں کہ ان 10 دنوں میں تمام بنیادی عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ بنیادی عبادات ہیں کون سی؟ نماز، روزہ، صدقہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد حج۔ یہ ساری باتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ نماز انسان سارا سال پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، رمضان کے بھی رکھے، آؤٹ آف روزے کتنے ہیں، عشرہ کا روزہ آ گیا، اور بھی کافی روزے ہیں جو ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ یہ 10 دنوں کے روزے، یہ 10 دنوں کی عبادتیں، یہ 10 دنوں کی نمازیں، یہ 10 دنوں کی صدقے، یہ 10 دنوں کے اندر آنے والا حج اللہ کے ہاں زیادہ مقبولیت والا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیسے اکٹھی ہو جاتی ہیں ان 10 دنوں کے اندر؟ اسی وجہ سے ان کی اہمیت زیادہ بتا دی گئی۔ اللہ کے ہاں یہ فضیلت والے دن بہت ہی زیادہ اہمیت کے ہیں۔ اس کے حوالے سے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے یا پھر ذی الحجہ کے 10 دنوں کی؟ تو امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اگر راتوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کے آخری 10 راتوں کی اہمیت ہے، اور اگر دن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو رمضان کے دن سے زیادہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن بارگاہ الہی میں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے۔ یہ 10 دن اللہ کے نزدیک زیادہ عظمت والے ہیں، اور نہ ہی کسی دن کا نیکی اور اچھا عمل کیا ہوا اللہ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ پسند ہے۔ تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو، اور الحمدللہ کہو۔ یعنی اب ہمیں فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا اس حدیث کے اندر کہ ان 10 دنوں میں کرنا کیا ہے، کیا کثرت سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھنا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ہم اگر 10 دنوں کے اندر اپنی زبان پر لا الہ الا اللہ کا ورد، لا الہ الا اللہ کا ذکر اپنی زبان پر کثرت سے کرتے ہیں تو یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ جب عادت بن جائے گی تو اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، عام زندگی میں بھی ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے، اور یقیناً موت کے قریب بھی اللہ اس ذکر کو کرنے والا بنا دے گا انشاءاللہ۔ یہ ایسا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری چیز اللہ اکبر، تیسری تسبیح کیا؟ الحمدللہ۔ اس حدیث میں ہمیں 3 تسبیحات بتائی گئی کہ ان 10 دنوں کے اندر ان 3 تسبیحات کا زیادہ ذکر کرنا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی ذی الحجہ کا چاند دیکھے، اگر وہ قربانی کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن کٹوائے۔ اگر انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو مزید حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ کون یصوم تسعۃ الحج ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام من کل شہر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے، ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ فرض نہیں ہے، نفل عبادت ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں کے اندر کی ہوئی عبادت ابھی آپ نے سن لیا افضل ہے عام دنوں کی نسبت۔ تو اگر ہم روزہ عام دنوں میں رکھتے ہیں اور ان 10 دنوں کے اندر روزہ رکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز ان 9 دنوں کا روزہ زیادہ افضل ہے عام دنوں کے روزے سے۔
اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے اور ہر مہینے 3 روزے ایام بیض کے رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 کا۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عرفہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کے روزے کے بارے میں بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنت الماضیہ والباقیہ، کہ یہ عرفہ کا دن کا روزہ ایسا ہے کہ یہ 2 سالوں کے گناہوں کو معاف کروا دیتا ہے، ماضی والباقیہ آئندہ آنے والا سال، یعنی ایک گزرا ہوا سال اور ایک آنے والا سال۔ انسان اگر عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے اس سے 2 سالوں کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی 9 دنوں کی فضیلت جو اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی۔ اب عرفہ کے دن کی مزید فضیلت ہم دیکھتے ہیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے میدان میں کھڑے ہیں، لوگ حاجی بھی موجود ہیں، دعا کر رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو ساروں کو معاف کر دیا۔ شیطان پہاڑی پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آج سے پہلے آپ ایسے کبھی نہیں مسکرائے، مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں شیطان کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے عرفہ کے میدان میں آئے ہوئے سارے حاجیوں کو معاف کر دیا تو شیطان واویلا کر رہا ہے، رو رہا ہے، چیخ رہا ہے کہ میرے اتنے سالوں کی محنت ایک پل میں ضائع ہو گئی، کہ میں نے اتنے سالوں میں انہیں لگاتار گناہوں میں ملوث کرنے کی کوشش کی تھی اور آج اللہ رب العزت نے ایک ہی لمحے کے اندر ان کو معاف کر دیا۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کس قدر وسیع ہے کہ 60 سالہ زندگی، 50 سالہ زندگی، 30 سالہ زندگی حاجی گزار کر عرفات کے میدان میں آ کر اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر توبہ استغفار کر رہا ہے، اللہ رب العزت اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔